بہت مدتوں پہلے کی بات ہے کہ شام ملک میں ایک نیک دل بادشاہ رہا کرتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کو پھول اور پودے بہت پسند تھے۔ اس نے اپنے محل میں بہت بڑا شاہی باغ بنا رکھا تھا۔ وہ روز مغرب کی نماز کے بعد اپنے باغ میں جایا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے باغ سے واپس آیا اور عشاء کی نماز پڑھ کر سو گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے 4 پریاں اتر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک پری نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور زمین سے ایک سونے کا تنا اگ گیا۔ پھر دوسری پری نے ہاتھ پھیلائے اور اس تنے پر چاندی کی شاخیں لگ گئیں۔ پھر تیسری پری نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور ان شاخوں پر ہیروں کے پتے لگ گئے۔ اس خوبصورت سونے چاندی کے درخت کو دیکھ کر بادشاہ حیران رہ گیا۔ اچانک ان میں سے ایک پری سیب بن گئی اور اس درخت پر ایک عجیب قسم کا جانور آ کر بیٹھ گیا۔ اس جانور نے وہ لال رنگ کا سیب کھانا شروع کر دیا اور پھر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ کو اپنے اس عجیب خواب پر بہت تعجب ہوا۔ بادشاہ کے دل میں ایک خواہش جاگی تھی کہ اس کے باغ میں بھی بالکل اسی طرح کا ایک درخت ہو۔ بادشاہ کے پاس خواب کی تعبیر بتانے والے ایک بزرگ تھے۔ اگلے روز بادشاہ اس بزرگ کے پاس گئے اور اپنا خواب بتا دیا۔ بزرگ نے کہا، بادشاہ، جو آپ نے پریاں دیکھی ہیں وہ کوہ کاف کی پریاں تھیں۔ ان کو ایک ظالم دیو نے قبضے میں کر رکھا ہے۔ ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے اپنے تمام سپاہی اکٹھے کیے اور کہا کہ جو اس دیو سے پریوں کو چھڑا کر لائے گا اسے میں اپنی بہت سی دولت دے دوں گا۔ دولت کی لالچ میں ہر کسی نے اپنی ایڑھی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن سب ناکام ہو کر لوٹے۔ بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا۔ بادشاہ کو اس وزیر پر بہت اعتماد تھا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت مانگی کہ اسے اس کام کے لیے بھیجا جائے۔ بادشاہ مان گیا۔ اب وزیر کوہ قاف کی جانب نکل پڑا۔ جب وہ جنگل میں سے گزر رہا تھا تو اسے ایک عجیب و غریب زخمی شخص نظر آیا جو درد سے کرا رہا تھا۔ وزیر نے اس زخمی شخص کی مدد کی اور اس کی مرہم پٹی بھی کی۔ زخمی شخص نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وزیر نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ زخمی شخص نے کہا کہ وہ دیو بہت خطرناک ہے۔ میں ایک ذکر جانتا ہوں جو تمہارے کام آئے گا۔ اس ذکر کو پڑھ کر تم جانوروں سے باتیں کر سکو گے۔ زخمی شخص نے وزیر کو ایک منتر سکھا دیا اور پھر وہ اپنی راہ کو نکل گیا۔ وزیر کچھ دور ہی گیا تھا کہ اسے 2 مچھلیاں تالاب کے باہر پڑی نظر آئیں۔ ایک مچھلی نے کہا کہ اے آدم زاد، ہماری مدد کرو، ہم مر رہی ہیں۔ دوسری مچھلی نے کہا کہ یہ ہماری زبان نہیں سمجھ پائے گا، لیکن وزیر سمجھ گیا تھا۔ اس نے مچھلیوں کو اٹھا کر پانی میں چھوڑ دیا۔ مچھلیوں نے اسے دعا دی۔ وزیر وہاں سے نکل گیا۔ وہ اپنی منزل کی طرف روانہ تھا۔ تب اس نے کسی کی آواز سنی۔ اس نے سنا کہ چونٹیوں کی رانی اپنے لوگوں کو بھاگ جانے کا کہہ رہی ہے۔ جلدی ہٹ جاؤ، یہ آدم زاد ہمیں کچل دے گا۔ وزیر مسکرایا اور ایک طرف ہو کر چلا گیا۔ اب وزیر کوہ قاف کے قریب ہی تھا۔ وہ چل رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے سامنے جھاڑیوں میں حرکت محسوس کی۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو ان جھاڑیوں میں ایک بونا پھنسا ہوا تھا۔ وزیر نے بونے کو ان جھاڑیوں سے نکالا تو بونے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وزیر نے اسے بھی سارا معاملہ بتا دیا۔ بونے نے کہا، میرے پاس ایک ایسی چادر ہے جسے اگر تم اپنے اوپر اوڑھ لو تو تم کسی کو بھی نظر نہیں آؤ گے۔ اس طرح تم اس دیو سے مقابلہ کر سکو گے۔ بونے نے اس وزیر کو ایک چادر دی۔ وزیر شکریہ ادا کرتا ہوا نکل گیا۔ اب وہ کوہ قاف کی حدود میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک بہت خوبصورت اور بڑا محل دیکھا۔ محل کے باہر 2 عجیب مخلوق پہرا دے رہی تھیں۔ وزیر نے اپنے اوپر چادر اوڑھ لی اور وہ غائب ہو گیا اور ان مخلوقات کے درمیان سے آرام سے گزر گیا۔ لیکن جلد ہی محل میں شور ہوا کہ کوئی محل میں داخل ہوا ہے۔ قد آمد دیو کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ اسے پہلے کہ وہ کچھ کرتا وزیر دیو کے سامنے آ کھڑا ہوا
और उसने दियो को कहा कि वो कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया, वो बस ये चाहता है कि उन परियों को आज़ाद कर दिया जाए। इसके बदले वो जो कुछ चाहता है ले ले। कद आमद दियो हंसने लगा, लेकिन वजीर ने उसे यकीन दिलाया कि वो पीछे नहीं हटेगा और जो कुछ वो कहेगा वो करेगा। दियो ने कहा कि अगर तुम मेरे 2 काम कर दो तो मैं उन परियों को छोड़ दूंगा। वजीर राजी हो गया। दियो ने अपनी उंगली में से एक खूबसूरत अंगूठी उतारी और दरिया में फेंक दी। मुझे कल सुबह तक ये अंगूठी वापस चाहिए। वजीर परेशान हुआ कि वो इतने बड़े दरिया में अंगूठी कैसे ढूंढेगा, और फिर उसे वो मछलियां याद आएं। उसी दरिया में ही वो मछलियां रहा करती थीं। उसने उन मछलियों को बुलाया और सारा माजरा बयान किया। मछलियों ने कहा, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें सुबह होने से पहले अंगूठी ला देंगे। और ऐसा ही हुआ। मछलियों ने अंगूठी लाकर वजीर के हवाले की। वजीर ने वो अंगूठी दियो को पेश की, लेकिन जल्द ही दियो ने अपनी दूसरी शर्त भी रख दी। उसने 3 बोरियां बाजरे की जमीन पर गिराएं और कहा कि कल दोपहर तक ये सारा बाजरा मुझे बोरियों में वापस चाहिए। वजीर फिर परेशान हुआ। तब वहां चूंटियों की फौज आ गई और उन्होंने दोपहर तक 3 बोरियां बाजरे से भर दें। दियो ये देखकर बहुत हैरान हुआ। वजीर ने कहा, मैंने तुम्हारी शराइत पूरी की और अब उन परियों को जाने दो। दियो हंसा और कहा कि तुम इंसान बहुत बेवकूफ हो। तुमने मेरी बातों का यकीन कर लिया। मैंने तुमसे झूठ बोला था। वजीर को दियो की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने जल्दी से बोने की दी हुई चादर तानी और खंजर पकड़कर दियो की जानिब बढ़ा और उसके सीने में घूंप दिया। दियो बुलंद आवाज में चीख मारता हुआ जमीन बूस हो गया। वजीर ने तहखाने में जाकर परियों को आजाद किया। परियां उसे उठाकर वापस बादशाह के पास ले आईं। परियों ने बादशाह का बहुत शुक्रिया अदा किया और तोहफतन बिल्कुल वैसा ही दरख्त बादशाह के बाग में बना के दिया जैसा कि बादशाह ने ख्वाब में देखा था। बादशाह ने अपने वादे के मुताबिक अपनी बहुत सी जायदाद अपने वजीर के नाम कर दी और परियां खुशी खुशी वापस प्रिस्तान की तरफ रवाना हो गईं।